بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الطہارہ میں باب السواک کے ضمن میں یہاں پر جو فصل ذکر کی گئی ہے اس کو آج پڑھنے جا رہے ہیں. جی شیخ شروع کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: يسن حلق الأعانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر، لحديث أبي هريرة مرفوعا: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط، متفق عليه. والنظر في المرآة وقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها. ورواه ابن مردويه وزاد مردويه جی وحرم وجهي على النار والتطيب بالطيب، لحديث أبي أيوب مرفوعا: أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعتر والسواك والنكاح، رواه أحمد. والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا، لحديث ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثم كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين 3 أميال، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. صح. وحف الشارب وإعفاء اللحية، لحديث ابن عمر مرفوعا: خالف المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، جی متفق عليه. وحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين، قاله في الفروع: ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة بأخذ منها، ولا بأس بأخذ أيوة ما زاد على القبضة منها، لأن ابن عمر كان يفعله إذا حج أو اعتمر، رواه البخاري. والختان واجب على الذكر والأنثى، لأنه من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث جی وفي الحديث: اختتن إبراهيم بعدما أتت عليه 80 سنة، متفق عليه. وقد قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم: ألق عنك شعر الكفر واختتن، رواه أبو داود. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل، دليل على أن النساء كن يختتن. وقال أحمد: كان ابن عباس يشدد في أمره حتى قد روي عنه إنه لا حج له ولا صلاة عند البلوغ، وقبل أفضل لأنه أقرب إلى البرء، ولأنه قبل ذلك ليس مكلفا. ونقل في الفروع عن الشيخ تقي الدين ونقل في الفروع عن الشيخ تقي الدين أنه قال: يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة. چلیے ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الطہارہ میں باب السواک کے ضمن میں جو فصل ذکر کی جا رہی ہے اس کو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. یہاں پر جو فصل ذکر کی گئی ہے اس میں سنن فطرہ اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ آدمی کو ان ساری چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی جو چیزیں بہتر ہیں ان کا یہاں پر ذکر ہے، جیسے سرمے کا اور خوشبو وغیرہ کے استعمال کرنے کا. چلیے، سب سے پہلی بات انہوں نے ذکر کی کہ شرمگاہ کے بال نکالنا اور بغل کے بال نکالنا اور ناخن تراشنا، یہ ساری چیزیں سنت ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، بعض احادیث میں خمس ذکر کیا گیا، بعض احادیث میں اس سے زیادہ کا بھی ذکر ہے.
الختان، یہاں پر جو چیزیں حضرت ابو ہریرہ کی مرفوع حدیث میں ذکر ہیں ان میں 5 کا ذکر ہے۔ ایک تو ختنہ کرنا، دوسرا الاستحداد حدید سے ہے، استحد معنی استرا استعمال کرنا، یعنی حلق العانہ کے لیے، شرمگاہ کے بال نکالنے کے لیے استرا کا جو استعمال کرنا ہے، اسی کے لیے یہاں پر الاستحداد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ استحد یعنی حدید استعمال کیا، یہ یعنی استرا استعمال کیا۔ اس کے بعد وقص الشارب، مونچھیں تراشنا، اور اسی طرح ناخن تراشنا، تقلیم الاظافر، ظفر کی جمع اظافر، نتف الابط، نتف کہتے ہیں کھینچ کر نکالنے کو کسی چیز کو، تو یہاں اگر کوئی کھینچ کر بھی نکالتا ہے، بہرحال بال وہاں کے ختم ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں تو کافی ہے، یا اس کے بجائے کوئی آدمی اس طرح بھی لگاتا ہے اور بال وہاں کی صفائی کر لیتا ہے تو بھی کافی ہے۔ یہ سنن فطرہ میں سے ہیں۔ اس کے بعد ذکر کیا گیا النظر فی المرآہ، اسی طرح آئینے میں دیکھنا، یعنی اصل میں آدمی اپنے رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے بھی جو چیزیں اس کو معاون ثابت ہوتی ہیں، اس میں سے ایک چیز آئینہ ہے، کیونکہ آئینے کے استعمال سے انسان جو ہے اپنے آپ کو بھی سنوار لے گا، اور اسی طرح جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اس کو بھی پڑھنے کا اس کو موقع ملے گا۔ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، یہ بحقی کی روایت ہے، اور بعض روایتوں میں حرم وجہی علی النار کا اضافہ ہے، تو شیخ البانی وغیرہ نے ذکر کیا کہ یہ اس کے یعنی اس زیادتی کے بغیر جو دعا ہے وہ ثابت ہے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ یہاں تک کی جو دعا ہے وہ ثابت ہے، اور اس میں جو اضافہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے حرم وجہی علی النار، یہ صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی طرح جو ایک دیگر روایت سے بھی انہوں نے استدلال کیا والتطیب بالطیب، کہ خوشبو لگانا یہ بھی سنت ہے۔ اب خوشبو لگانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث بھی ہے، جو جمعہ کے آداب کا ذکر جہاں پر ہے کہ وہ تطیب من طیب بیتہ، کہ اپنے گھر کے خوشبو یا اپنے خوشبو وغیرہ جمعہ کے دن نہا دھو کر فارغ ہونے کے بعد لگا کر نکلے، وہاں پر بھی خوشبو کا ذکر آیا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث میں بھی کہا کہ حبب الی من الدنیا الطیب والمرأة الصالحہ، تو طیب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں جو ذکر کیا ہے وہ خود اس کے سنت ہونے کے لیے کافی ہے، اس کے مستحب ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہاں پر جو حدیث ذکر کی گئی اربع من سنن المرسلین الحیاء والتعطر والسواک والنکاح، تو یہ حدیث روایت کے اعتبار سے ضعیف ہے، شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سرما لگانا، ہر رات ہر آنکھ میں 3 مرتبہ سرما لگانا، وہ 3 سلائی لگانا، یہ حدیث بھی ابن عباس کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے تھے۔ اس میں جو ذکر آیا ہے اس کو بھی شیخ البانی نے ضعیف قرار دیا، بلکہ اس کو تو ضعیف جداً قرار دیا۔ یہ ہر رات ہر آنکھ میں 3 مرتبہ لگانا یہ صحیح روایت سے ثابت نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما استعمال کرتے تھے یہ تو منقول ہے، لیکن یہ جو ہر رات کی یہ جو روایت یہاں پر ذکر کی گئی ہے حضرت ابن عباس کی حدیث سے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ جی، اس کے بعد حف الشارب اعفاء اللحیہ، مونچھ تراشنا، دیکھیے اس کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے، کیونکہ حف ذکر کیا گیا، حلق الشوارب نہیں کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر بھی ذکر کیا، دیکھیے اس سے پہلے جو آیا قص الشارب،
یہاں پر جو ذکر کیا گیا حف الشارب، ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ مونچھیں تراشی جانی چاہیے، مونچھوں کو مونڈنے کا ذکر نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کہا خالف المشرکین احف الشوارب و اوف اللحا، یہ جو مشرکین تھے یہ تو مونچھیں بڑی بڑی رکھتے تھے اور داڑیاں نکالتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل مشرکوں کی خلاف ورزی کرنے کا حکم دیا کہ مونچھ تراشیں ہم لوگ اور داڑھی کو بڑھائیں۔ یہاں پر یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اس داڑھی کو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھانے کا حکم دیا، وہاں اس کے کاٹنے کا ایک آدمی کو گناہ ملے گا، بلکہ علماء نے اس کے مونڈنے کو حرام بھی قرار دیا ہے، جیسا کہ یہاں پر شیخ تقی الدین نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ داڑھی مونڈنا حرام ہے۔ ہر جگہ مختلف احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاف اللحا، ارخ اللحا، اوف اللحا، ایسے ہی الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، اور آدمی کو کاٹنے سے داڑھی بچنا چاہیے۔ اب جو دلیل لی جاتی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے عمل کی، کہ وہ جب بھی حج یا عمرے کے لیے جاتے تو ما زاد علی القبضہ جو ہوتی اس کو وہ کاٹ لیتے، اس کی بنیاد پر جن لوگوں نے جواز کا پہلو نکالا ہے، یہ فقہ حنبلی میں بھی اس کو کہا گیا لا بأس، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ آدمی پوری طرح کوشش یہ کرے کہ داڑھی کو کاٹنے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جتنے بھی احادیث میں ترغیب دلائے ہیں اس میں بڑھانے کی بات ہی کیے ہیں، داڑھی کو چھوڑنے کی بات ہی ترغیب کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ والختان واجب علی الذکر والانثى، یہاں پر انہوں نے کہا فقہ حنبلی کے اعتبار سے کہ یہ ختنہ کرنا مرد اور عورت دونوں پر واجب ہے، یہ صحیح نہیں ہے، خاص طور پر عورت کے حق میں۔ جہاں تک بات ہے واجب علی الذکر تو یہ ٹھیک ہے پھر بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی نے اسلام قبول کیا تھا اس کو حکم دیا کہ تم ختنہ کرو، وختتن، یہاں پر جو روایت نیچے ذکر کی جا رہی ہے، لیکن انثیٰ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب نہیں کہا، لیکن اتنی بات ہے کہ عہد رسالت میں صحابیات ختنہ کیا کرتی تھیں، بچیوں کا بھی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل تھا عہد نبوت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ جو عورتوں کا ختنہ کیا کرتی تھی، اس سے کہا کہ تم پوری طرح اس کو نہ نکالو، تو جب اگر یہ ممنوع ہوتا، یہ بہتر نہ ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ بھئی تم یہ ختنہ ہی نہیں کرو، وہ اس عورت سے کہہ دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم اس طرح پوری طرح اس حصے کو نہ نکال دو، اس جگہ کو پوری طرح نہ کٹ کرو۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ عہد رسالت میں عورتیں کیا کرتی تھیں، لیکن جس قدر تاکید آدمی کے حق میں ہے اس قدر تاکید یہاں عورت کے حق میں نہیں ہے اور اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ یہاں یہ ختان کے لیے جو دلیل دی جا رہی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کی دلیل دی جا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنا ختنہ کیا، یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی اتباع کی، اللہ تعالیٰ نے طریقے کی اتباع کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں داخل ہونے والے ایک شخص سے کہا تھا کہ تم اپنے کفر کے بال بھی نکال دو اور ختنہ بھی کر لو، اور جو عورتوں کے ختنے کے عمل کی بات جو کہی گئی ہے وہ اس حدیث سے دلیل کے طور پر ذکر کی جا رہی ہے، اذا التقى الختانان وجب الغسل، جب دو یہ جگہیں ملتی ہیں ختنہ شدہ تو پھر اس صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اور مرد یہ دونوں بھی ختنہ کیا کرتے تھے، یہ ایک معمول تھا،
عربوں کے یہاں یہ ذکر کر رہے ہیں دلیل علی ان النساء کن یختتن. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ مرد حضرات کے سلسلے میں بالکل سختی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہا کرتے تھے کہ اس آدمی کا حج یا نماز قبول نہیں ہوگی. صحیح حدیث سے تو ایسا ثابت نہیں ہے کہ جو آدمی ختنہ نہ کرے وہ اس کا حج یا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اتنا تو ہے کہ یہ سنت کے خلاف ورزی کر رہا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن من الفطرہ ذکر کیا ہے اس کے خلاف ورزی ہے. لیکن جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو بات منقول ہے صحیح احادیث سے اس کی تائید نہیں ہوتی ہے. حضرت اچھا اس کے بعد یہ ختنہ کب کرنا چاہیے؟ یہ بلوغت کے وقت کرنا چاہیے. اگر اس سے پہلے کر لے تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے، لأنه اقرب الى البرء، کہتے ہیں شفا یابی کو، چنگا ہونے کو. تو اگر آدمی پہلے ہی سے اس سے فارغ ہو جائے، بچپن ہی میں اس کی وہ معاملہ مکمل ہو جائے تو پھر یہ زیادہ بہتر ہے شفا یابی کے لیے. اور اس سے پہلے کیوں اس کے اوپر ضروری نہیں ہے، وہ اس کی وجہ یہ بتلا رہے ہیں لأنه قبل ذلك ليس مکلفا. یہاں پر جو عند البلوغ کہا گیا اس کی وجہ بتا رہے ہیں کیونکہ انسان کے اوپر بلوغت کے بعد ہی سارے احکام جاری ہوتے ہیں، اس اعتبار سے اس سے پہلے کر لینا بہتر ہے. اگر نہیں کرے گا تو کوئی قباحت نہیں ہے، اس کو بلوغت کے قریب بھی کر لینا چاہیے. یہ شیخ تقی الدین سے یہ بات منقول ہے انه قال یجب اذا وجبت الطہارۃ والصلاۃ، اس وقت واجب ہو جائے گا جب آدمی کے اوپر نماز، طہارت، ساری چیزیں فرض ہو جائیں گی، اس وقت بالکل ضروری ہو جائے گا یہ ختنہ کرنا. تو یہ یہاں تک باب السواک کے ضمن میں یہ ایک فصل ذکر کی گئی تھی. جو سنن من الفطرہ ہیں ان کی پابندی، اور اس کے علاوہ بھی خوشبو اور دیگر چیزیں یہاں پر جو ذکر کی گئی ہیں اس کا یہاں پر آج یہ باب میں تذکرہ مکمل ہو گیا. انشاءاللہ کل جب ہم لوگ پڑھیں گے تو باب الوضوء سے ہم لوگوں کو کل پڑھنا ہے. یہاں تک کتاب الطہارہ اس میں ختم، یہ کیا کہتے ہیں، یہ باب السواک یہاں تک ختم ہو گیا ہے. چلیں شیخ نکتفی بهذا القدر، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ٹھیک ہے شیخ بند کر دیں اس کو.